مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی وسعتوں میں سما گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بشری لباس میں چھپا ہوا نہ ہوتا تو چہرہ اقدس کی طرف دیکھنا ناممکن ہو جاتا۔ ناظرین کرام، آج ہم جس شخصیت، ہماری جو ممدوح شخصیت ہے آج کی، ان کا ذکر کرنے کے لیے، ان کی عظمت رفعت بیان کرنے سے پہلے جو ہی ان کا نام ذہن میں آتا ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اور اس کے فوراً بعد پھر آ جاتا ہے کہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول۔ وہ دانش، وہ بینش اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، ان کو زمین کا فلسفہ بھی اللہ نے عطا کیا تھا اور آسمان کی دانش بھی بے بہا عطا کی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو منتخب کر لیتا ہے پر ان پر فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو انہیں کوئی بات ایسی کہنے نہیں دیتے جو عند اللہ مقبول نہ ہو، وہ ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کی بھی درستی، ان کے خیالات اور فکر کی بھی درستی فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، خطابت، حکمت، دانائی، دانش برہانی، شاعر، ادیب، خطیب، ایسا لاجواب خطیب کہ اپنے استاد کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ میرے ہم سبق جو ہیں ان میں سے بہت لوگ میری اس خطابت اور میری صلاحیتوں سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا واپس جاؤ، وہ تو اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، حاسدین جو ہوتے ہیں، تم اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو یہ سوچ کر چھوڑ دو، حاسد جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ان کو رہنے دو۔ ناظرین کرام، ایسی عظیم شخصیت، ایسی عظیم ہستی، اور یہ ہستیاں تاریخ اسلام جو لوگ جانتے ہیں، جب میں آج رات کو یہ مطالعہ کر رہا تھا، سچی بات یہ ہے نصب شب سے لے کر اب تک آ کے میں اپنا دکھ جو ہے اس کا اظہار ڈاکٹر نظامی سے کر رہا تھا۔ 1200 برس پوری دنیا میں علم و حکمت کے جو چشمے تھے وہ ہماری جانب سے جاری ہوتے تھے۔ ہم نے دنیا پہ علمی بھی حکومت کی ہے، ویسے بھی ہم نے حکومت کی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، صدر نکسن جو تھے امریکہ کے صدر، ان کی کتاب سیز دی مومنٹ پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ 750 برس تو مسلمانوں سے علم و حکمت کے جو چشمے تھے انہی سے ہم سیراب ہوتے رہے، جب ہماری باری آئی تو ہم بہت کنجوس ہو گئے اور ہم نے یہ سارے جو تھے سوتے روک لیے۔ ایک وہ زمانہ تھا ہم فارابی پیدا کرتے تھے، ہم غزالی پیدا کرتے تھے، عبد القادر جیلانی پیدا کرتے تھے، سعدی تھے، رومی تھے، ہمارے ہاں ابن حیان تھے، ہم نے کیسے کیسے ابن فارابی تھے، جابر بن حیان ہم نے پیدا کیے، کیسے کیسے سائنسدان تھے، کیسے کیسے لوگ تھے، وہ سب ہم نے پیدا کیے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ 200 برس جو ہم نے غلامی کی زندگی گزاری، اس کے اثرات آج تک، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذہنی غلامی سے بھی آزاد کرے۔ وہ انہوں نے ہمارا نظام تعلیم جو برباد کر دیا، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ انہوں نے بھی بھگتا اور ہم تو آج تک بھگت رہے ہیں۔ میرے دل سے آج دعا نکلی تھی، یا اللہ مسلمان ملکوں کو آزاد کر دے۔ تو ناظرین کرام، نکلسن یاد آتے ہیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں گئے لیکچر دینے کے لیے، علامہ اقبال کے بھی استادوں میں سے تھے، جا کے کہا اہل یورپ، انسانیت کی تباہی ہو چکی، 4 کروڑ انسان لقمہ اجل بن گئے اس جنگ میں، اب اگر انسانیت کو بچانا ہے تو اپنی درس گاہوں، اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے رومی اور سعدی پہ کھولو۔ ناظرین کرام، آج ہم اسی حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے، ان کا علمی مقام اور وہ جو انہوں نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی روحانی علوم حاصل کیے تھے اور ابن جوزی سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیے تھے علوم دینیہ، اس پہ بات کرنے کے لیے، اور میں ایک خاص بات عرض کر دوں کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ جو پاسباں صنم خانے سے لے کر آئے تھے، ان لوگوں میں جن کی کوششیں تھیں ان میں سے ایک حضرت سعدی شیرازی رحمہ اللہ ہے، ان کی کوششیں تھیں۔ پھر علاقو خان کی اولاد نکودر اور دیگر کار خان وغیرہ جو مسلمان ہوئے تو اس میں ان کی بڑی کوششوں کا عمل دخل تھا۔ حضرت سعدی شیرازی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ڈاکٹر معین نظامی میرے ساتھ ہے، شیراز ہو کے آئے، کئی مرتبہ شیراز گئے، اور شیراز کا نام جب آتا ہے تو مجھے تو ایک بڑا کیف آتا ہے، ساتھ میں روتا بھی ہوں تنہائیوں میں کہ ہم کہاں تھے اور کہاں گر گئے۔ انسانیت سازی جہاں ہوتی تھی اب وہاں کیا کچھ اور ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر معین نظامی میرے ساتھ ہے، ان کے ساتھ فارسی علم و ادب کے استاد ہیں اور بہت بڑی علمی شخصیت ماشاءاللہ ڈاکٹر شعیب احمد صاحب میرے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر محمد شاہ کھگا جناب فارسی کی دنیا کے، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو صاحبزادہ جو تھے نصیر الدین گولڑوی کا پتہ ہے تو یقیناً وہ ڈاکٹر محمد شاہ کھگا کو ضرور جانتے ہوں گے۔ ان کے خاص خادموں میں اور ساتھ ان کے ہمجولیوں میں سے، ان کے خادموں میں سے جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد شاہ کھگا۔ کھگے کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر معین نظامی کا یہ بڑا قابل شاگرد ہے، اور ڈاکٹر نظامی کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ بڑا ناز ہے۔ تو آج استاد شاگرد بھی اکٹھے ہو گئے، آج دیکھتے ہیں مقابلہ خوب زوردار رہے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب پہلے سرنڈر کر جاؤ۔ میں تو ہارا ہوا ہوں، یہ میدان وہی ہے۔ جی ہاں، حضرت سعدی شیرازی بھائی صاحب، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو کسی ایک فرد کی استاد ہوتی ہیں یا کسی ایک گھرانے کی یا چند افراد کی۔ حضرت سعدی کا تو یہ مرتبہ ہے کہ آپ کو استاد الممالک کہنا چاہیے، تہذیبوں کا استاد کہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی جو عظیم تصانیف ہیں دو، بستان سعدی اور گلستان سعدی، وہ اپنے زمانہ تصنیف سے لے کے 7ویں صدی ہجری میں وہ لکھی گئی نا جی، 13ویں صدی عیسوی میں، اس وقت سے لے کر اب تک
بیشتر اسلامی ممالک میں رائج رہی ہیں. جنوبی ایشیا میں ہمارے خطے پر تو بہت احسان ہے حضرت سعدی کا, سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے محسنوں میں سے ہیں. گلستان بوستان پڑھ کے ہماری کتنی ہی نسلیں جوان ہوئیں. بھائی صاحب نصاب ساز جو لوگ ہوتے ہیں یا جب متعین کرتے ہیں نصاب وہ بہت زیرک ہوتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے اپنے مقاصد کا کہ کن مقاصد کے حصول کے لیے ہم یہ نصاب بنا رہے ہیں. میں نے بچپن میں اسماعیل میرٹھی کی نظمیں پڑھیں, مولانا الطاف حسین علی کی نظمیں پڑھیں, تو ان سے ایک ذہنی وابستگی پیدا ہوئی ہے. اب جب نسل در نسل شیخ سعدی کو پڑھا جا رہا تھا تو کیسے ممکن نہیں تھا کہ ان کی شخصیت سے محبت پیدا ہو جاتی. چنانچہ تمام افراد یہی سمجھتے تھے پڑھے لکھے کہ یہ ہمارے بہت ہی قریبی کوئی شخصیت ہیں. سعدی چچا سعدی کہتے تھے, بابا سعدی کہتے تھے, تو یہ بہت ان کی عظمت کا ایک پہلو ہے. عربی خاندان سے ان کا تعلق تھا اور آباء و اجداد ان کے ایران منتقل ہوئے. شیراز ہی میں فاطمی سید تھے. جی, شیراز میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور 606 ہجری کے لگ بھگ, اور ان کا وصال ہوا ہے 691 ہجری میں. شیراز ہی میں دفن ہے. ان کے گھرانہ سارا علماء کا اور فضلاء کا اور دانشوروں کا گھرانہ تھا. بہت اچھے طرح سے خود فرماتے ہیں ہمیں قبیلہ من عاشقان دین بودن, عالمان دین بودن, مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. میرے سارے گھرانے کے افراد علماء کرام ہیں, دین کے علماء ہیں, بس مجھی کو تمہارے عشق نے شاعری سکھا دی ہے. یہ استاد تھے مسل الدین ان کے. جی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ موتی اور ہیرا. جی 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 بالکل, وہ تو ظاہر ہے. اور یہ نام کا حصہ بھی بنا لیا عشق کی وجہ سے. نام کا حصہ بھی بنا لیا, ایسا ہی ہے. بچپن میں بہت ہی چھوٹی عمر میں ان کے والد ان کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. والد کی شخصیت بہت عظیم شخصیت ہے جی. سعدی کے والد کو جتنا انہوں نے ان کی کہانیاں بیان کی ہیں, سعدی کی شخصیت سازی میں اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ سب سے نمایاں کردار ان کے والد کا ہے, اس کے بعد ان کی والدہ کا ہے, اور پھر مرشد کا ہے. جی, استاد کا مرشد شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو جس طرح انہوں نے تربیت کی اپنے بیٹے کی, اس پر ہم بات کریں گے. ان کا تعلق بھی جو شیراز کے مقامی اطابق خاندان تھا جو حکمران تھا, ان کے دربار سے وہ وابستہ تھے. پڑھے لکھے آدمی تھے تو وہ سیکرٹری کے طور پر کام کرتے تھے اور بہت آسودہ حال تھے. سعدی کا بچپن بہت آسودگی میں گزرا اور عزت و عظمت تو علاقے پورے میں حاصل تھی ان کے خاندان کو. بعد میں پھر غربت بھی بڑی دیکھی. بعد میں پھر غربت بھی یقیناً بہت دیکھی. جب جوان ہوئے تو پھر حصول تعلیم کے لیے نکل کھڑے ہوئے. بغداد مرکز تھا حکومت کا بھی, تہذیب کا بھی, ادب کا بھی, علم کا بھی, تدریس کا بھی. ایک سے بڑھ کر ایک عالم وہاں موجود تھے. بغداد سے جب آئے تو سچی بات ہے کیا ذہنی حالت. جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اب اسی بغداد کو دیکھ کے تو دل کرتا ہے کہ وہ نوحے پڑے جائیں. ہاں, تو بغداد میں آپ نے 2 مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے. ایک مدرسہ مستنصریہ ہے, بہت تاریخی مدرسہ ہے, مستنصر باللہ نے جو قائم کیا تھا, اور دوسرا مدرسہ جو اس وقت کی بہت جدید یونیورسٹی تھی, دارالعلوم نظامیہ, جو نظام الملک طوسی نے قائم کیا تھا. اور وہ تاریخ اسلام کا پہلا ایسا تعلیمی ادارہ ہے جو ایک چین ہے. ٹھیک ہے, یعنی تمام بڑے شہروں میں درس نظامی چلتا آ رہا ہے, آج تک چلتا آ رہا ہے. جی ہاں. اب درس نظامی بھی وہ نتائج نہیں پیدا کر رہا جو اس دور میں تھے. غازی صاحب, اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ درس نظامی میں بھی ہم نے اپنی وقتی ضروریات کے تحت کچھ اچھی اور کچھ بری ترامیم کی ہیں. یعنی ہم تجربہ کرتے ہیں, تجربہ کرنا اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن تجربے کے نتائج کا تجزیہ کرنے میں ہم سے بھول ہوئی ہے اور ہو رہی ہے مسلسل. ڈاکٹر صاحب, میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے بھی, شعیب صاحب سے کچھ پوچھ لوں. ابھی آپ کی بات مکمل ہوگی. جی ڈاکٹر شعیب صاحب. حضور, میں ابھی کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں منتخب ہو کے, اللہ تعالیٰ ان کو خاص مقاصد کے لیے پیدا کرتا ہے اور وہ اس میں اسی پہ عمل درآمد کرتے رہتے ہیں, اور وہی کام ان سے لیا جاتا ہے. نظامی صاحب نے ابھی تربیت کا ذکر کیا, تربیت کا بھی بہت بڑا کردار ہے. خود سعدی معلم اخلاق اور تربیت کرنے والے ہیں. اپنی تربیت کا والد صاحب کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے گلستان میں ایک واقعہ بیان کیا ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی بچپن میں ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ارد گرد سوئے ہوئے ہیں. تو میری زبان سے یہ نکلا کہ کتنے بدبخت لوگ ہیں, ان کو خدا ذرا برابر بھی یاد نہیں ہے. تو والد گرامی نے فوراً کہا کہ بیٹے, اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ تم بھی سوئے رہتے. یہ جو تمہارے اندر غرور اور نخوت اور ان کے لیے نفرت کا احساس پیدا ہوا. ایک اور واقعہ انہوں نے درج کیا تربیت کے حوالے سے اپنے والد گرامی کا, کہ بچپن میں کہیں کسی میلے میں شرکت کی اور اس میلے میں والد کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہیں بھیڑ میں گم ہو گئے. پھر وہاں روتے رہے, آہ بکا کرتے رہے. والد صاحب ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کو گلے لگایا, اور گلے لگانے کے ساتھ ساتھ وہی پرانے بزرگوں والے اسٹائل میں ان کی سرزنش بھی کی, اور ایک پہلودار جملہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا ہاتھ تھامے بغیر اندھے رستوں پر نکلو گے تو بھٹک جاؤ گے. یہ تھا وہ انداز تربیت, یہ حکمت تھی. اور پھر مزید یہ کہ آپ نے اخلاقیات, آپ کو پتہ ہے, درس اخلاق اور نصیحت, اور یہ اتنی کڑوی باتیں ہوتی ہیں اور بظاہر اتنی ناگوار باتیں ہوتی ہیں کہ وہ
ہضم نہیں ہوتی. یہ شیخ سعدی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا کرم تھا کہ ان کی یہی حکمت بھری باتیں، یہی نصیحتیں لوگوں کے لیے بہت بڑی سوغات کی حیثیت رکھتی تھیں اس وقت بھی، اور آج بھی اتنی ہی مقبول ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو وزڈم ہے نا ان کا، عملی وزڈم، وہ ان کی ایک ایک بات میں سے جھلکتا نظر آتا ہے. بوستان سعدی دیکھ لیں، گلستان سعدی دیکھ لیں، شاید ہی کہیں عالمی ادب میں کوئی آدمی ایسا نظر آئے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں افراد، جن کو بطور شاعر بھی اتنا ہی بڑا مقام و مرتبہ دیا جا رہا ہو، اور بطور نثر نگار بھی اتنا ہی، بطور دانشور بھی اتنا، وہ عوام میں بھی اتنے ہی مقبول ہوں، خواص میں بھی اتنے ہی مقبول ہوں، اہل علم و ادب ان سے اتنی ہی لذت اٹھاتے ہوں، اور اہل زہد و تقوی بھی ان سے اسی قدر فیضیاب ہوتے ہوں. ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. باجی وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص بھی ان کو حاصل. سبحان اللہ. اچھا جی ڈاکٹر کھگا صاحب، حکمت اور دانائی دیکھیں نا، کہتے ہیں دو شخص ملک و دین کے دشمن ہیں، بادشاہ بے علم اور زاہد بے علم. کیا بات ہے، کمال ہے. دونوں فکروں میں اتنی بڑی بات کہہ دی. جی حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور شیراز کا ذکر ہوا. میں ابتدائی عمر میں، اور استاد جو ہے نظامی وہ بیان کر رہا ہے شیراز کا ذکر. کیا ماشاء اللہ. تو مجھے ایسے لگا جب میں نے ان کا وہ شعر پڑھا کہ یہ حضرت سعدی مجھے دعوت دے رہے ہیں، تو میں خود شیراز میں گیا ہوں اور وہاں پہ ان کی قبر کو، ان کی مٹی کو سونگا، اور وہ ان کے اس پیغام اور دعوت کے مطابق کہ جیسے سعدی نے فرمایا تھا کہ ان نہ شنیدہ است ہرگز بوئے عشق، ان نہ شنیدہ است ہرگز بوئے عشق، بیا بے شیراز آؤ خاک ماں بے بوئی. کہ جس کسی نے عشق کی بو تک نہیں سونگی اسے میں دعوت دیتا ہوں آئیں اور شیراز میں آئیں اور میری قبر کی مٹی کو سونگے، وہ عشق و حکمت کے جو ہے راز سیکھ جائیں گے. تو یہ جیسے اقبال نے کہا تھا، اور اس طرح کئی اور صوفیاء اور بزرگار جب دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جی آئیں میری مجلس میں اور میرے پاس آئیں. تو سعدی نے جب کہا تو میں بھی جو ہے 2007 میں شیراز میں جب سعادت حاصل ہوئی اور حضرت سعدی کے مزار پہ جو ہے نا گیا، تو جو عشق و حکمت کی بات ہے وہ اپنے مشائخ سے میں نے سنا. اور وہاں پہ درگاہ میں حضرت قبلہ بابو جی صاحب علیہ رحمہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا شعر ہے، بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی، یہ گلستان کے دیباچہ میں لکھتے ہیں. تو وہ فرماتے کہ یہ بہت بڑے کئی جو دیوان ہیں نعتوں کے چھپے ہوئے ان پہ بھاری ہے، اور یہ بارگاہ رسالت میں اس قدر مقبول ہے کہ ہم جب اپنی کوئی گفتگو شروع کرتے ہیں یا کوئی بیان شروع کرتے ہیں تو یہ اپنے بیان کے آغاز میں حضرت سعدی کا یہ شعر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بارگاہ رسالت میں اتنا مقبول ہے کہ چوتھا مصرع خود عطا فرمایا عطا ہے مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سعدی جا بجا جو نعتیہ اشعار بھی اور بارگاہ رسالت میں بھی اپنی محبت پیش کرتے ہیں. اور کسی جگہ پہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ ثنائے خواجہ بے یزداں گزاشتیں، غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گزاشتیں، کن ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. تو اسی طرح سعدی نے کہا چه وصفت کند سعدیے نا تمام، علیک الصلاۃ یا نبی السلام. سبحان اللہ. کہ یہ سعدی ناتمام جو ہے اپنے آپ کو ناتمام کہا اور کہا کہ یہ سعدی ناتمام آپ کی بارگاہ میں کیا ہدیہ عقیدت پیش کر سکتا ہے. اتنا عجز اور محبت کہ آپ کی بارگاہ میں تو جو مرتبہ دان ہے وہی جانتا ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. ڈاکٹر نظامی صاحب، رومی بھی تو سعدی سے متاثر نہیں؟ جی بالکل. اکابر کا ایک دوسرے پر بہت گہرے اثرات ہیں. خود حضرت سعدی پر حضرت سنائی غزنوی کا بہت اثر ہے. جن مفکروں سے حضرت سعدی بہت متاثر ہیں ان میں حضرت امام محمد غزالی کا اسم گرامی آتا ہے. اس لیے کہ جو بچہ بھی بغداد میں خصوصاً نظامیہ میں پڑھتا رہا ہے اس کو ایک لیجنڈ کے طور پر امام غزالی بتایا جاتا تھا. یہاں غزالی سے بعد کوئی غزالی سے باہر نکل سکتا ہے ہماری تاریخ میں؟ کوئی بڑا کوئی ایسا نہیں. آدھی دنیا غزالی کے مداحوں میں ہوگی اور آدھی معترضین میں ہوگی، لیکن غزالی بہرحال موضوع ہے. غزالی موضوع میں تو عاشق یوسف کا. جی ایسا ہی ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. جی کیسے عظیم و جلیل آدمی تھے. بہت اکابر علماء سے اکتساب فیض کیا ہے بغداد میں حضرت سعدی نے. ان میں ایک بزرگ ہیں جن کا آپ نے بھی اسم گرامی لیا ہے، سبت ابن جوزی کہتے ہیں. ایک بڑے ابن جوزی ہیں جنہوں نے تلبیس ابلیس کتاب لکھی، بہت دقیقہ شناسی ہے اس میں. میرے ذہن میں بہت ایک آیا لطیفہ سعدی کا، لیکن پہلے آپ بات کر لیں. یہ ان کے پڑپوتے ہیں اور ان کا بھی لقب ابن جوزی ہے اور محتسب لقب ہے ان کا. احتساب بھی کرتے تھے. تو چنانچہ سعدی کو نا جوانی میں بہت سما کا شوق تھا، بہت زیادہ. اور کہتے ہیں کہ آپ نے چوری کر لیا میرا بات. میں یہی چلانا تھا، سما کا بڑا شوق. جی کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. تو میرے استاد ابن جوزی محتسب نے مجھے کہا کہ اس سے بچ کے رہا کرو، اس کو ذرا کم کر دو. اچھا. اس سے تمہارے بہت مسائل پیدا ہوں گے. کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات اور مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے. سنتا رہا چوری، اور یہ کہ استاد کا حکم بھی ہے
کہ اللہ نے ایک بہت ہی عجیب و غریب آواز والے قریب الآواز قریب الصوت ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. جی ہاں. تو اس قوال سے جب میں نے سما سنا تو میں نے کہا استاد سچ کہتے تھے, ایسے سما سے تو پرہیز بہتر ہے. اس کے بعد پھر ان کی نہیں, اس کو پھر کچھ اشرفیاں اور مٹھائی بھیجی, بالکل. تو انہوں نے لوگوں نے کہا یہ کیا بات اتنی مکروہ والا, کہہ لیں جو میرا استاد کام نہیں کر سکا وہ اس استاد نے کر دیا, قوالی سے بگا دیا. اور پھر یہ بھی فرمایا, اس طرح بعض لوگ دین سے بھی لوگوں کو اس طرح بگا دیا. اس طرح کے واعظین جو ہوتے ہیں, آدمی ان کا واعظ سن کے دین سے بھاگ. غلام بھیک نہرن کا شعر ڈاکٹر صاحب یاد آتا ہے, حرم کو جانا جناب زاہد یہ ساری ظاہر پرستیاں ہیں, میں اس کی رندی کو مانتا ہوں جو دیر سے کام لے حرم کا. یہ ہے بات بالکل ایسا صوفیات. حضرت سعدی کا کمال یہ ہے کہ لوگ, اچھا ان کی جو عارفانہ شخصیت ہے وہ دیگر رنگوں میں ذرا چھپی ہوئی ہے, اور یہ بھی ان کی حکمت ہے. واہ. اس لیے کہ ان کی تصانیف آپ دیکھ لیجئے, ان میں کوئی ادق گفتگو نہیں ہے, کوئی اصطلاحات کی بھرمار نہیں ہے سارا تصوف, لیکن قصے کہانی کے انداز میں. یعنی سعدی سے بڑا عملی صوفی نظریاتی سطح پر اور اپنی تصانیف میں شاید ہی کوئی ہوگا جس نے اتنے حکیمانہ انداز میں باتیں کی ہیں. اس کے پیچھے بھی غازی صاحب یہ دیکھیے کہ ان کی جو شیخ طریقت ہیں, سہروردی سلسلے سے تعلق ہے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی, ان کی جو تصنیف لطیف ہے عوارف المعارف, وہ آج بھی نصاب کا کام دیتی ہے. تو اس درگاہ کے فیض یافتہ سعدی کی کتابیں بھی اسی طرح ہی ایک اور رنگ میں وہ عوارف المعارف ہی کی توسیع ہیں. گلستان اور بوستان. ایک تلخ بات آپ کہنے لگا اور اس کو برداشت کیجیے گا, اپنے والد صاحب کی مثال نہ دیں, اس دور تک تو عوارف المعارف پڑھائی جاتی تھی. آج کے دور میں مجھے وہ خان کا پوائنٹ آؤٹ کر دیں جہاں عوارف المعارف یہ جو ہے اپنے کریپر شی والے, کیا نام ہے صاحبزادہ سردار احمد صاحب, ان کو چھوڑ دیں, ایک آدھ کوئی اور آپ نام لے لیں گے, باقی مجھے بتائیں کہاں عوارف المعارف پڑھائی جاتی ہے. میرا خیال ہے عوارف المعارف کا نام بھی نہیں آتا ہوگا جن کے اتنے بڑے فلیکس. اچھا, میں اب ایک میٹھی بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 2-4 اگر پڑھا رہے ہیں تو ان کی آپ حوصلہ افزائی فرمائیں, وہ تو کر ہی رہے ہیں, اور یہ کہیں کہ بھائی اس کو صدار کا نام کتنی بالکل, اور باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. غازی صاحب یہ سارے لوگ اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ رہیں گے نا, ان کی روایات پر چلتے رہیں گے, تو اسی میں ان کی عزت ہے, اور وہی اصل کام ہے. تو ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے. غازی صاحب عزت اور عظمت اور شہرت بھی ایک رزق ہے, اس رزق کو بھی حلال کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, مطلب وہ ہمیں وابستہ رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں نے